الرحمن الرحیم۔ جمعہ کی فضیلت۔ جمعہ کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کا دن جو ہے یہ تمام دنوں کا سردار ہے، یعنی تمام دنوں کی فضیلت ایک طرف اور جمعہ المبارک کی فضیلت ایک طرف ہے، اس لیے اس کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ نے فرمایا کہ جمعے کے اندر ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، جمعے کے دن رات کے اندر ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے، ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان اس وقت کو اگر پالے، اس گھڑی کو پالے، اس وقت کو پالے، تو اس وقت نماز میں کھڑا ہو کر بیٹھ کر ذکر اذکار کے اندر اللہ سے جو کچھ مانگتے ہیں اللہ اسے عطا کر دیتے ہیں۔ یہ جمعے کے اندر ایک ایسی گھڑی ہوتی ہے، تو اس لیے اس فضیلت کو پانے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے اس دن کا اہتمام کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعے کے دن سب سے پہلے آتا ہے، فرمایا اس کو ایک اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا اجر ملتا ہے۔ کہ پہلے آنا، پہلے آ کر نوافل پڑھ لینا، سورۃ کہف کی تلاوت کر لینا۔ سورۃ کہف کی تلاوت کی اتنی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ جمعے کے دن سورۃ کہف کی تلاوت کرتا ہے اللہ اس کے ایک اگلے جمعے تک اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور اس کو درجات کو بلند کر دیتے ہیں۔ آ کے نوافل پڑھنا، نماز تسبیح پڑھنا، پہلے آنا، اذان دینا، اور جمعے کی فضیلت میں اللہ کرے وہ ہمیں فضیلت مل جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے سنا کہ جو شخص جمعے کے دن غسل کرے، پاکی حاصل کرے اور خوشبو لگائے، تیل لگائے، سرما لگائے اور یہ سب کچھ کر کے مسجد کو جلدی جا کر نماز کے لیے چلا جائے اور صفوں کو پھلانگ کر نہ جائے، صفوں کو پھلانگ کرنا جائے، دو آدمی بیٹھے ان کے درمیان میں نہ گھسے اور ان کے کندھے نہ پھلانگ کے، بلکہ سائڈ سے گزر کر جہاں جگہ ملے بیٹھ جائے، جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائے، تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ اتنی فضیلت کس کے لیے؟ جس نے جمعے کے دن کو پا لیا، جمعے کی فضیلت کو پا لیا۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے اذان ہوتی ہے، دوسرا خطبہ ہوتا ہے تو بھاگ دوڑ شروع ہو جاتی ہے، حالانکہ یہ ہے قرآن پاک میں یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، دوڑ لگاؤ جب جمعے کے لیے تمہیں پکارا جائے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتے ہیں کہ جمعے کی اذانیں پہلنی ہوتی ہیں تو اس وقت شٹر بند کر کے، دکانیں بند کر کے، کاروبار بند کر کے گھر کی طرف جاتے ہیں۔ اب کپڑے استری ہوں گے، نہائیں گے، غسل کریں گے، جمعے کی دوسری اذان ہو رہی ہے اور پھر آ کے مسجد میں بیٹھے، نہ خطبے کا پتہ چل رہا ہے نہ خطبے کا اہتمام کیا جا رہا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جمعے کا جب خطبہ پڑھا جاتا ہے تو اطمینان کے ساتھ اس طرح سنو، اگر کوئی آپ کے سامنے یا آگے پیچھے کوئی بات کر رہے ہیں اس کی بات کو روکنے کے لیے آپ سے اشارہ بھی نہ کریں، یعنی آپ اپنی توجہ بالکل امام کے خطبے کی طرف رکھیں، آپ ان کو بھی منع نہیں کر سکتے۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جی خطبہ ہو رہا ہے، گھروں سے آ رہے ہوتے ہیں، وضو کر رہے ہیں، پتہ کو نہیں خطبہ چل رہا۔ یہ جمعے کا دن ہے میرے بھائیو، دوستو، بزرگو، اس جمعے کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعے کے دن پہلے آتا ہے اسے ایک اونٹ اللہ کے راستے میں قربان کرنے کا اجر ملتا ہے، بعد میں آنے والے کو گائیں، اس طرح آگے حدیث ملتی ہے۔ تو کوشش کریں پہلے آئیں، سامنے آ کے بیٹھیں اور علماء جو بیان کرتے ہیں، واعظ و نصیحت کرتے ہیں، اور سنیں، اس کے اوپر عمل کریں۔ یہ دیکھو ہندو ہوتے ہیں، کتنے دوسرے مذاہب جتنے بھی ہیں، وہ اپنے تہوار کو اتوار والے دن بڑے وقت کے اوپر جاتے ہیں، بدھ والے دن بدھ والے جاتے ہیں، اپنے اپنے تہوار مناتے ہیں۔ ہمارے جمعے کا دن بھی ہوتا ہے، کوئی پتہ ہی نہیں چلتا ساتھیوں کو۔ بس وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر ایمان کمزور ہو چکا ہے، ایمان کمزور۔ جب ایمان ٹھیک ہوگا تو پھر مؤذن کی آواز جب کانوں میں پڑے گی تو دوڑ مسجد کی طرف ہوگا،
اب ایمان کمزور ہے جس کی وجہ سے پتہ نہیں چل رہا، اذان پہ اذان، خطبے پہ خطبے گزر رہے ہیں، بیانات سے بیانات گزر رہے ہیں، تقاریر ہو رہی ہے، لیکن سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ کیوں؟ ایمان کو دل کے اندر زنگ لگ چکا ہے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جمعے کی فضیلت جو اللہ کے نبی نے حدیث میں بتائی ہیں ان تمام فضیلتوں کو اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور ان کو حاصل کرنے کے لیے وقت میں آنا، نوافل ادا کرنا، دعاؤں کا اہتمام کرنا، قرآن کی تلاوت، سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق